آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ، اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامات یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا۔ نمبر 2، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ، یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافث، اور ان تینوں کی بیویاں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی، اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر مبارک کے متعلق اور بھی اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں موجود ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ درج ذیل 10 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1، سورہ اعراف آیت 59 تا 64۔ نمبر 2، سورہ یونس آیت 71 تا 73۔ نمبر 3، سورہ ہود آیت 25 تا 49۔ نمبر 4، سورہ انبیاء آیت 76 تا 77۔ سورہ مؤمنون آیت 23 تا 30۔ نمبر 6، سورہ شعراء آیت 105 تا 122۔ نمبر 7، سورہ عنکبوت آیت 14 تا 15۔ نمبر 8، سورہ صافات آیت 75 تا 82۔ نمبر 9، سورہ قمر آیت 9 تا 17۔ نمبر 10، سورہ نوح آیت